بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں یکساں تعلیمی نظام کی بات ہوتی ہے، سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، ایک مساوی نصاب لانے کی، ایک جیسا ہر جگہ کے اوپر نصاب لانے کی بات ہوتی ہے۔ جب یکساں نظام تعلیم کے اوپر کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ایک دفعہ ایک مؤثر قسم کا نظام بنا لیا جائے جو ہمیشہ کے لیے کام آئے اور ملک کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسکولوں اور مدرسوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے دیا جائے، لیکن کچھ قوانین بنا دیے جائیں، کچھ ضابطے بنا دیے جائیں جن کو فالو کرنا ضروری ہو۔ وہ کیا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کو پرائمری تک کی تعلیم لازمی دی جائے، اور اس پرائمری تک کی تعلیم میں اس کو ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ وہ بھی مکمل کروایا جائے۔ اب چاہے تو وہ بچہ 5ویں تک اسکول میں پڑھے، چاہے کسی مدرسے میں پڑھے، لیکن دونوں صورتوں میں سلیبس ایک ہی ہو، یعنی 5ویں جماعت تک اس نے زیادہ فوکس، زیادہ اس کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس کا دنیاوی ہوگا، وہ سیکھے گا کہ کیسے اس نے پڑھنا ہے، کیسے اس نے لکھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لے گا اور تلفظ کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اب چاہے وہ اسکول کروائے چاہے مدرسہ کروائے۔ اب اس کے لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ اسکولوں کو بھی اس کا پابند کیا جائے کہ وہ قرآن مجید کے لیے جن لوگوں کو ہائر کریں، جنہوں نے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے، ناظرہ کی تعلیم دینی ہے، وہ قابل استاد ہوں، وہ اچھے قاری ہوں، اچھے تجوید کا علم رکھنے والے ہوں، جو بچوں کو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید ناظرہ پڑھائیں کہ جو بعد میں اگر وہ بچے حفظ القرآن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب جیسے ہی پرائمری کلیئر ہو جائے تو اگلے 3 سال ہر بچے پر لازم ہو کہ اب وہ دینی تعلیم حاصل کرے گا۔ تو اس میں 2 میجر چیزیں، جیسے کہ کوئی بچہ حفظ کی طرف جا سکتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ دوسرے جو علوم ہیں، دینی علوم، ان کی طرف جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کو 3 سال تک پابند کیا جائے کہ وہ 3 سال یہ اسٹڈی کرے گا، اور اس دوران میں انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس جیسے سبجیکٹس جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ٹچ اس کو ساتھ ساتھ وہ بھی شامل رکھا جائے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ بھی ٹچ رہے۔ اور جیسے ہی بچہ وہ 3 سال پورے کرے گا، وہاں سے اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اور پھر اس کے بعد وہ 8ویں سے آگے اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گا۔ ہر بچے کے لیے یہی سسٹم بنا دیں۔ اور پھر اس کے بعد جب 8ویں سے آنورڈ بھی اسٹڈی بچہ کر رہا ہے تو جہاں جہاں پہ بھی انگلش، اردو یا اسلامیات سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس آتے ہیں ان کے اندر اسلامی سٹوریز شامل کی جائے، اس کے اندر مذہب کو پروموٹ کیا جائے۔ سیکھنی انگلش ہے نا، تو وہ انگلش آپ کوئی ایسے گھڑی ہوئی سٹوریاں پڑھ کے بھی سکھا سکتے ہیں، اور آپ وہ ٹرو اسلامک سٹوریز پڑھا کے بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی اردو، انگلش سکھانے کا معاملہ ہے کہ آپ نے وہ لینگویج سکھانی ہے نا، اس کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا ہے، تو اس کے پیچھے جو آپ سٹوریز پڑھا رہے ہیں ان سٹوریز کو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو۔ اس کے بعد وہ بچہ میٹرک کرے۔ اب یہاں پہ بچہ جب میٹرک کر رہا ہے تو سسٹم پھر وہی ہو، بچہ چاہے تو وہ جس فیلڈ میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو چوز کر کے سائنس یا آرٹس، اس میں وہ سبجیکٹ رکھ کے آگے وہ میٹرک کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور شامل کی جائے، وہ کیا؟ دینی علوم، یعنی کم از کم 3 کیٹیگریز ہوں، سائنس، آرٹس، دینی علوم۔ یعنی اگر کوئی دینی علوم کے اندر بھی میٹرک کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکے۔ اب جو انگریزوں کا نظام ہے، جو فارنرز نے ہمیں دیا، اس سے نکلنے کی کوشش کریں اس کو شامل اپنے نصاب کے اندر۔ جو ولنگلی دین کی تعلیم میں ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ اسی کے اندر ہی اپنا سارا کیریئر بنانا چاہتا ہے، اس کو کرنے دیں۔
اب میٹرک کے بعد بھی اب جو بچہ سائنس کے جس فیلڈ میں بھی آگے بڑھنا چاہے اس کو آزادی ہو، وہ آرٹس کے جس فیلڈ میں بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہو، اور اگر وہ پوری طرح سے دینی علوم میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ عالم کورسز کرنا چاہتا ہے، اس طرف جو بھی آگے علم ہے وہ مفتی بننے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو اس طرف سے بھی مت روکا جائے، اور اس کے اوپر بھی قانون سازی کر کے وہاں پہ بھی کہ 4 سالہ اگر کورس کرتا ہے بچہ دینی علوم کا، عالم کورس کا، تو اس کو جو ڈگری دی جائے وہ ڈگری بھی بالکل ایکولنٹ ہو، یعنی اگر کوئی میڈیکل کی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی اکاؤنٹس کی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی کسی بھی دوسرے فیلڈ کی اسٹڈی کر رہا ہے، تو یہ بچہ جو دینی علوم کے اندر اسٹڈی کر رہا ہے اپنے آپ کو اس سے کم تر نہ سمجھے، اس کو بھی اسی طرح سے ڈگری ملے جو اسی طرح ایکویلٹی رکھتی ہو، لیکن ظاہر ہے فیلڈ ان کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر ہم ایسا ایک نظام ڈیولپ کر لیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے تیار کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا وہ تعلیم کا نہیں ہے، وہ تربیت کا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ان پڑھ ہونے کا نہیں ہے، سوچ کے نہ ڈیولپ ہونے کا ہے، یا سوچ کے غلط ڈیولپ ہونے کا ہے۔ تو یاد رکھیں جو آج کے مسائل ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر بد نظمی ہے، اگر معاشرے کے اندر مختلف فیلڈز کے اندر لوگ اپنی اپنی اتھارٹیز کو غلط یوز کر رہے ہیں، لوگ رشوتوں سفارشوں سے باز نہیں آتے، تو یہ سارا کچھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے، اور وہ ان ڈگریوں سے تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جو ڈگریوں کے کاغذ تقسیم ہو رہے ہیں نا، یہ جو صرف انسان کو ٹائٹلز دیتے ہیں کہ وہ فلاں ڈگری ہولڈر ہو گیا، وہ فلاں ڈگری ہولڈر ہو گیا، یہ ان سے تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ ایک پڑھا لکھا، بلکہ یوں کہیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر اگر وہ ہندو ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں گاؤ موتر وہ پیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو شفا دیتا ہے، خود میڈیکل میں ہے لیکن وہ بھی اس کو پیتا ہے تبرک سمجھ کے۔ کیوں؟ مائنڈ سیٹ۔ تو معاشرے کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بعض دفعہ جرائم ہوتے ہیں اور جرم کرنے والا آپ کو پڑھا لکھا ملتا ہے، ڈگری ہولڈر ملتا ہے، وہ ڈگری ہولڈر تو ضرور ہے، اس کے پاس پیپر تو ضرور ہے، لیکن اس کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم اس طرح کا کوئی نظام ڈیولپ کریں گے جو کہ ہمیں غیر مسلم معاشرہ جو ہے وہ کرنے بھی نہیں دے گا، لیکن اگر ہم کمیٹڈ ہو جائیں اور اگر ہم اس طرح کے نظام کو ڈیولپ کر لیں تو یقین رکھیں کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر ہم نے ایسا نظام بنا لیا اور اس طرح کا معاشرہ تشکیل پا گیا تو پھر کوئی نوجوان اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجے گا، پھر کوئی نوجوان اپنے والدین کو کمروں سے نکال کے ڈیوڑیوں میں نہیں پھینکے گا، پھر کوئی نوجوان اپنے والدین کو جھڑکے گا نہیں، پھر کوئی نوجوان اپنے والدین کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پھر کوئی نوجوان اپنے والدین کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی اپنے والدین کو بوجھ نہیں سمجھے گا، پھر ہر کوئی اپنے والدین کی خدمت کرنا باعث فخر اور باعث ثواب سمجھے گا، اور پھر آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ نظر آئے گا جہاں پہ مسلمان پروفیشنلی بھی اسٹرانگ ہوگا اور ایتھیکلی بھی اسٹرانگ ہوگا۔ ہوپ کہ میں اپنی بات کو پہنچا پایا ہوں۔